سبسکرائب کیجئے ہمارے کوفی تقلید کے رد کے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ اسلامک ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس انشاءاللہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے شروع کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ 23ویں پارے کا آخری صفحہ ہے اور آیت نمبر 29 ہے، سورہ زمر۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھے دار ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس مختصر سے ترجمے کے بعد میں آئیے اس کی تفصیلی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں مشرک اللہ کا شریک ٹھہرانے والا اور مخلص صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور یہ دونوں مثالیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم مشرک اور مخلص میں تمیز کر سکیں۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے درمیان مشترکہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے، اور وہ مخلص مومن جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، برابر نہیں ہونے دیتا، اس بات پر اس نے حجت قائم کر دی، اسی لیے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک انسان کے مختلف اور متشاکس آقا کون کون سے ہیں؟ تشاکس کے معنی بخل، تندخوئی اور بدمزاجی کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے حق کے لیے کھینچا تانی کرنا۔ یعنی ایک آدمی ہے جس کے کئی مالک ہیں، یعنی ایک آدمی مزدوری کرتا ہے ایک ہی ٹم پہ 4-5 لوگوں کے وہاں، ہر آدمی اپنا کام کرانے کے لیے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس کی زندگی تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ غلام کے ایک نہیں بلکہ متعدد مالک ہیں، اور ہر ایک کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ غلام اپنے کام میں لگائے رکھے، یعنی دوسرے کے پاس نہ جانے دے، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس سے محنت لے، دوسروں کی خدمت خواہ وہ کر سکے یا نہ کر سکے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہ تندخو ہے، بدمزاج ہے، اور بہت ہی سخت اور سست باتیں کرنے والا ہے۔ ان میں سے ہر شخص اس غلام سے ڈانٹ ڈپٹ کر بھی کام کراتا ہے اور بدسلوکی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، تو بتاؤ اس غلام کا کیا حال ہوگا، اور وہ کس مشکل اور مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا، اور وہ دوسرا غلام کا مالک جو صرف ایک ہی ہے، تو بتاؤ ان دونوں کی غلامی کی حالت میں کیا یکسانیت پائی جاتی ہے؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو در در بھٹکے اس کو در 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 ہوئے، اور جو ایک ہی در کا ہو رہے اسے کبھی نہ در در ہوئے۔ ایک مشرک اور ایک موحد کی یہ مثال اس آیت مبارکہ کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے شرک اور کفر، دونوں کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے
کہ مخلص بندہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ کافر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کفر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے زندہ مردہ لوگوں سے اپنی وہ عبادتیں جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں نظر و نیاز ہے نا، چڑھاوے، اور کبھی وہ علی حجویری کی قبر پہ، کبھی دادا گنج بخش کی قبر پہ، کبھی حاجی علی کی قبر پہ، کبھی خواجہ معین الدین، کبھی اجمیری، کبھی بغدادی، کبھی حاجی وحید علی، کوئی لمٹ نہیں۔ تو ایسا شخص جس کی یہاں مثال بیان کی گئی ہے وہ اس غلام کی طرح سے ہے جس کے کئی مالک ہیں، جو ہر مالک اس کو چپیٹ مارتا ہو اور اپنی طرف کھینچتا ہو، اور ایک وہ شخص جو ایک ہی در کا ہو رہے ہیں۔ اس کو ایک جانور سے، ایک کتے سے مثال دی گئی ہے۔ ایک کتا ہوتا ہے گلی کا کتا، جو جدھر نکلتا ہے اس کو ڈنڈا پڑتا ہے، پیں پیں کرتا بھاگتا ہے، جہاں جاتا ہے ادھر مار پڑتی ہے۔ اور ایک جانور ہوتا ہے کتا ایسا جو صرف ایک ہی مالک کے چبوترے پر بیٹھ کر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، نہ وہ مالک ڈانٹتا ہے اور نہ کسی اور کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کتے کو آ کر کوئی کچھ کہہ سکے۔ تو اگر اتنی سمجھ انسان کے اندر آ جائے کہ جب جانور کے ساتھ میں یہ سلوک ہوتا ہے تو تم تو عقل سلیم رکھنے والے انسان ہو، تم کیسے اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے دروں پر مارے مارے پھرتے ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو در در بھٹکے اس کو در در دور دور ہوئے، اور جو ایک ہی در کا ہو رہے اسے کبھی نہ دور دور ہوئے۔ جو کتا ایک در پر بیٹھتا ہے اس کو کبھی کوئی نہیں بھگاتا، اس کو ٹائم سے کھانا بھی ملتا ہے اور اس کی خدمت بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مالک کے در کا وفادار ہوتا ہے۔ اور یہ جو گلی گلی در در مارا مارا پھرتا ہے، ہر جگہ مارا جاتا ہے اور یہ غدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔